أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے صبا اور عشرہ میں ایک مزید امام کو شامل کر رہے ہیں. یہ امام ہے ابو عمرو بصری. اس سے قبل ہم نے 2 امام دیکھے، امام نافع مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابن کثیر مکی رحمۃ اللہ علیہ. اب یہ تیسرے امام ہے ابو عمرو بصری رحمۃ اللہ علیہ. ان کا رموز ہے حا. ان کے 2 راوی ہیں، دوری رحمۃ اللہ علیہ اور سوسی رحمۃ اللہ علیہ. دوری رحمۃ اللہ علیہ کا رمز ہے طا اور سوسی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے یا. تو یہ امام کے ہم 2-3 اصول دیکھنا چاہ رہے ہیں. پہلا اصول ہے بسملہ بین سورتین، یعنی 2 سورتوں کے درمیان بسم اللہ پڑھنے کا طریقہ. تو ان کے پاس 3 طریقے ہیں. پہلا ہے ہر 2 سورتوں کے درمیان بسم اللہ پڑھنا، جس طرح ہم حفص رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں پڑھتے ہیں وہی 3 طریقے اس میں رائج ہیں. تو پہلا دونوں سورتوں کے درمیان بسم اللہ، یعنی پہلا سورہ ختم کر کے بسم اللہ، اس کے بعد پھر دوسرا سورہ شروع کرنا. اس کے بعد دوسرا طریقہ ہے وصل بلا بسملہ، یعنی 2 صورتیں ملانا بغیر بسم اللہ کے اور بغیر وقف کرے. تیسرا طریقہ ہے سخت بلا بسملہ، یعنی پہلا سورہ ختم کر کے رکنا، سکتہ کرتے ہوئے پھر بلا بسم اللہ دوسرے سورے کو ملانا. تو یہ حفص رحمۃ اللہ علیہ کے 3 طریقے اور یہ مزید 2 طریقے. اس طریقے سے 5 طریقوں سے امام بصری رحمۃ اللہ علیہ بسملہ 2 سورتوں کے درمیان پڑھتے ہیں. دوسرا اصول ہے میم جمع کا، یعنی وہ میم جو جمع مذکر کے لیے آئے، جیسے ہم، کم، تم. تو اس میں کچھ مثال دے کے یہاں پر بتایا گیا کہ میم ساکن ہو، اس کے بعد بھی ساکن ہو، اور اس کے پہلے ہا اور اس کے پہلے کوئی زیر والا حرف. تو یہاں پر یہ میم کے زیر سے پڑھیں گے بِهِمِ الْأَسْبَابِ، اور یہاں پر میم ساکن ہے، پھر ہا کے پہلے یا ساکن. تو یہاں پر ہا ساکن سے پہلے کوئی بھی حرف زیر والا، اور یہاں ہا ساکن سے پہلے یا. اگر ایسا آتا ہے تو میم کے زیر سے ملائیں گے اگلے کلمے کو، یعنی بِهِمِ الْأَسْبَابِ عَلَيْهِمِ الْجَلَا. یہ دوسرا اصول ہوا. تیسرا اصول جس میں اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ مد جائز کو کس طرح پڑھتے ہیں. تو مد جائز میں بصری رحمۃ اللہ علیہ کے 2 راوی ہے، دونوں کا الگ الگ روایت ہے. دوری رحمۃ اللہ علیہ ہر مد جائز میں قصر اور توسط 2 وجہ سے پڑھیں گے، جس طرح خالون رحمۃ اللہ علیہ پڑھتے ہیں. اور سوسی رحمۃ اللہ علیہ صرف قصر کریں گے، جیسے مکی رحمۃ اللہ علیہ کرتے ہیں. تو یہ 3 اصول ہم نے آج دیکھے. انشاءاللہ اگلی نشست میں کچھ آیت ہم دیکھیں گے.